نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تشریف لائے، ابتدائی وقت میں، درمیانی وقت میں، اختتامی وقت میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختتام نماز تراویح کو ادا فرمائے۔ تو جماعت کا ثبوت ہو گیا کہ جماعت سے تراویح کو پڑھنا یہ ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے۔ اسی وجہ سے اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا، کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ اور مزید دن بھی سارا مہینہ ہی جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن فرمایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ کر دے اور امت کے لیے کہیں مشقت نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ تو ثابت تو یہ ہو گیا کہ جماعت کی اہمیت ہے، جماعت کی تاکید ہے، جماعت کی فضیلت ہے تراویح کی نماز کے لیے۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا گیا، یعنی کچھ لوگ بھی اگر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کریں گے تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں پھر سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں تو ایسا ہی تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کے دور میں بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ جماعت کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ جو ہے مسجد میں ہر کوئی اکیلے تنہا جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ایک رات میں رمضان کی مسجد کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاغٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ۔ فرمایا کہ دیکھا کہ کوئی آدمی اکیلی اپنی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ایک جماعت شامل ہو گئی ہے، بہرحال ہر کوئی علیحدہ طور پر نماز تراویح کو ادا کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فضیلت کی بات ہوگی۔ پھر آپ نے اس کا عزم کیا فجعلہم علی ابی بن کعب، اور آپ جو ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب جو حافظ قرآن تھے، جید حافظ تھے، حفاظ صحابہ میں بڑی شان رکھتے ہیں، وہ ان کی اقتداء میں لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو فرمایا کہ وہ ان کے پیچھے نماز کو پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ ثم خرجت معه، پھر میں ایک اور رات میں حضرت سیدنا عمر کے ساتھ نکلا، والناس یصلون بصلاۃ قاریئہم، اور لوگ جو ہے اپنے امام کی اقتداء میں نماز تراویح کو پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا اچھی بدعت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہ پایا جاتا ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں تو سارا مہینہ جماعت کا اہتمام نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو اس اعتبار سے بدعت ہو گئی ہے سارا مہینہ جو ہے ایک امام کے پیچھے نماز کو ادا کرنا تراویح کی۔ لیکن حضرت سیدنا عمر کا یہ جملہ کہ بدعت ضرور ہے لیکن بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ، تو لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر بدعت بری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہیں پائی جا رہی تھی، بعد میں اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور وہ دین کے اصول اور قواعد کے خلاف بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو بدعت حسنہ کہا گیا۔ اور فرمایا کہ واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، فرمایا کہ جس نماز کو چھوڑ کر تم سو جاتے ہو وہ بہتر ہے اس سے جس کو تم ادا کر رہے ہو، یعنی رات کے آخری حصے میں۔ لوگ جو ہے اول حصے میں پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو ادا کیا جائے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ روایت کو نقل فرمایا ہے۔